کہ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے، ان کے گھروں کو آگ لگائی، اور الٹا اوپر سے کہا کہ جی یہ تو آگ آپ نے خود لگائی ہے، یہ تو فالس لیگ جو ہے وہ آپریشن تھا۔ اور پھر یہ لوگ جن کو سزا ہوئی ہے، جن کے اوپر جن کو اب جو ہے وہ اون کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا ورکر کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ کوئی ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی پازیٹیو نہیں ہے یہ، اور اس کا انہوں نے نقصان پہنچا ہے۔ سر رانا صاحب، آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرتے ہوئے جمہوریت عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا، اور پھر یہ انہوں نے یہ بھی کہا، تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کے بانی کا کوئی بیان نشر کرنا، پابندی، شکل دکھانا پابندی جس کی مذمت کرتے ہیں، چاہتے ہیں میڈیا پر دباؤ کم ہو، کیا آج یہ بات انہوں نے اندر کی ہے؟ دیکھیں وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری باتیں جو ہے وہ میڈیا کی زینت تو بنتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ڈسکس کر رہی ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو یہ کون سی پابندی ہے یہ؟ نہیں، وہ تصویر اور ویڈیوز نہیں چلا سکتے نا، اس پہ ایکسیپشن لے رہے ہیں کہ یہ بات پابندی ہٹائے حکومت، یہ بات انہوں نے اندر کی ہے؟ یہ نہیں، اندر نہیں کی انہوں نے۔ کمیٹی نے جو ہمارے سامنے، خیر آج تو انہوں نے کوئی مطالبہ رکھا ہی نہیں، صرف زبانی بات ہوئی ہے، ہاں، لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں آیا۔ دلچسپ بات ہے۔ اور سر پیر کو پھر 190 ملین پاؤنڈ کا بھی فیصلہ متوقع ہے، بہنوں سمیت عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی فیصلہ آئے گا کہ جو پہلے 4 فیصلے میرے خلاف آئے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ پیر کو اگر یہ سزا ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے مذاکراتی یہ تمام تر سلسلہ متاثر تو ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک مذاکرات میں کوئی چیز طے نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنے موقع پہ ہیں، گورنمنٹ اپنے موقع پہ ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ تو کوئی طے نہیں ہوا کہ جی مذاکرات اگر ہوں گے تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ان میں پیش رفت نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھیں نا، انہوں نے جو سول نافرمانی کی، یہ ریمیٹنس کو روکنے کی کال دی ہے، آپ لوگ بھی تو ہم ریاکٹ نے نہیں تو کر رہے؟ کبھی ان سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ واپس لیں، نہ انہوں نے واپس لیا ہے۔ اور سر عمران خان کا یہ کہنا کہ تحریک انصاف کا اب وقت آ چکا ہے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کیا آپ یہ بات اندر سے تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر اتنے مثبت انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خان دعویٰ کر رہا ہے کہ اب یہ طاقت ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا اب؟ نہیں تو پھر اگر ان کا وقت آ گیا ہے، وہ طاقت ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، پھر انہیں مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر تو آ جائیں نا، ویسے ہی آ جائیں پھر وہ۔ بالکل ہم کسی ایسے پریشر میں بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ ان ڈائلاگ نہیں چل سکتا، ان ڈیڈ لاک نہیں چل سکتا، اس نے تھرو ڈائلاگ ہی چلنا ہے۔ ایک پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم کا بنیادی تقاضا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ یہ ہمارا سٹانس اس وقت بھی تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے، اس وقت بھی تھا جب ہمارے خلاف کیسز بنائے جا رہے تھے، اور اس وقت بھی ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اس بات کی آفر کی تھی، جسے انہوں نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ رانا صاحب، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دوسرا فریق جس کے ساتھ آپ یہ نشست بنائے بیٹھے ہیں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے، غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ کیا اب اس بیانیے کو رد کرنے کا نمبر 1 آپ مطالبہ ان سے کریں گے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ختم کرنے کا یا سلو ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کریں گے؟ بیکاز ایک طرف وہ انڈکلیئرڈ مارشل لا کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے جو وہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ خان کو رہا کرو، اسیران کو رہا کرو، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا، یہ ان کی تقریریں ہیں، تو مذاکرات میں کوئی یہ شرط نہ ہم نے رکھی ہے نہ رکھی جا سکتی کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ سپیچز جو ہے وہ بند کر دیں، میڈیا میں بیان دینے بند کر دیں، آپ بات کرنی بند کر دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کا جو ہے وہ پولیٹیکل منترا ہے، بیانیہ ہے، وہ تو انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
تو ان کا جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ مشرف دور میں بھی فوج کی مداخلت پہ ہم تنقید کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس قسم کی جبر و فستائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، دس از ناٹ بادرنگ یو، آپ کہنے لگے رہو؟ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ فوجی ان کو لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کے آئی، ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 2014 میں لانچ ہوا اور دھرنوں سے بات شروع ہوئی اور پھر آگے ان کو 17-18 میں جب ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا تھا، تو اس پروجیکٹ نے جو ہے وہ ملک کا بٹھا دیا۔ یہ تو تقریر ہے نا جی، وہ اپنی کریں گے تو ہمارے پاس اپنی ہے، لیکن مذاکرات کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذاکرات میں جب بیٹھ کے بات ہونی ہے تو وہاں پہ یہ باتیں نہیں ہونی، یہ تقریریں نہیں ہونی وہاں پہ۔ بٹ ریئلسٹکلی سر، میں نے جس طرح کا دینے کو نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ نے کہا جوڈیشل میٹرز ہیں، اس میں ایگزیکٹو پاور تو ہماری ہے نہیں، مگر آج انہوں نے اندر شاید یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مزید اور مقدمات نہ بنائے جائیں ہمارے بندوں پہ، ایسا ہی ہے؟ اس کو تو روک سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ مطالبہ ضرور کریں گے وہ، لیکن یہ آخر آج نہیں بات ہوئی اس کے اوپر، ہوئی ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے وہ مطالبہ کریں، آج نہیں ہوئی اس پہ بات؟ یعنی آج انہوں نے یہ بات نہیں، کیونکہ آج انہوں نے ہمیں کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ تو دیے نہیں ہے۔ اور یہ تعجب ہوا کہ یہ بات بھی نہیں پھر اندر کی سر، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے اب وہ یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے؟ جو بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر خان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی، تو ایٹ لیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیوٹرل رہے۔ فورن آفس بھی پچھلے ایک ہفتے سے غور و فکر کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی، ہمیں کس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی حکومت کو اس حوالے سے آپ کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ نیوٹرل رہے؟ جی بالکل، کوئی جو ہے وہ دو ملکوں کے تعلقات جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتے، نہ پہلے انہوں نے کوئی جانبداری کی ہے، نہ پہلے انہوں نے خان صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے، نہ انہوں نے اب کرنا ہے۔ یہ خان صاحب کا ایک اپنا موقف ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے اختیار کیا تھا کہ جی میری حکومت کو امریکہ نے ختم کیا ہے، تو اب وہ اور طرح کی توقع ان سے کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور رانا صاحب مجھے یہ بتائی دیجیے گا، ایک تو 7 جنوری کو سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت بھی مقرر کر لی ہے کیس کی، اگر یہ ریورس ہو جائے، سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں، آپ وکیل بھی ہیں، پورے پروسیس کو بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے چیلنج بھی کیا تھا اعجاز الاحسن لیڈ بینچ کے فیصلے کو، اگر یہ ریورس ہو جائے کیونکہ سب جوڈس میٹر ہے مگر کنوکشنز بھی آئی ہیں اور معافیاں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا سٹیٹس ہوگا ایگزیکٹلی؟ نہیں، یہ ریورس نہیں ہوگا۔ یہ بڑی واضح قانونی پوزیشن ہے کہ ملٹری ایکٹ میں سیولینز کا جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یہ 1952 سے یہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر متعدد سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کسی سیولین کے اوپر کوئی فوجی عدالت بنا کے کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، یہ ملٹری ایکٹ ایک ویلڈ لا ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، اس میں اوفینسز کی جو ہے وہ نوعیت بیان کی گئی ہے، اس نوعیت کا کوئی اوفینس کرے گا، وہ سیولین بھی ہوگا تو وہ ٹرائل اس کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ یہ انہوں نے اس میں درج جرائم جو ہیں ان کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کو انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس لیے یہ ایک روٹین کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل معاملہ ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ایسا ہی ایکٹ ہے جیسے ڈرگ ایکٹ ہے، کسٹم ایکٹ ہے، نارکوٹکس ایکٹ ہے، تو ان کے مقدمات جو ہے وہ نہیں عدالتوں میں چلتے ہیں نا، جی تو اس میں مگر سر کوئی وہ ایسی ایک گنجائش نہیں ہے۔ الگ ایشو بن جاتا ہے نا کہ کوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کون سی شک کے تحت یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا گیا، آپ کے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ شک بڑی واضح شک ہے، 2(1)D کی بات کر شک رہے ہیں اس کا سیکشن 2(1) ہے، بالکل کلاس ڈی ہے، 1967 سے جو ہے یہ اس کے تحت لوگ جو ہے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ مگر سر آپ تو کو یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ فوجی، یعنی یہ کہنا کہ جی فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمے، یہ غلط ہے، فوجی عدالتوں میں مقدمے نہیں چلائے گئے، یہ ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمے چلے ہیں۔ ملٹری ایکٹ ایک ویلڈ جو ہے وہ لیجسلیشن آرگن ہے، تو یہ ویسے ہی بات ہی غلط ہے کہ جی فوجی عدالتوں میں کیس چلائے گئے۔ سر یہ بھی ممکنات میں سے خارج الامکان تو نہیں کر سکتے کہ ڈائیلاگ بھی چلتا رہے اور عمران خان کو بھی ٹرائی کیا جائے ملٹری کورٹ میں؟
دیکھیں جی، ڈائلاگ ایک اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ چیز ہے، باقی جو ایک کوئی اگر جرم سرزد ہوا ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں ہونا چاہیے. سو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ان کا خارج الامکان نہیں ہے، اگر وہ چلنا ہے تو وہ چلے گا. جی بالکل، وہ خارج از امکان نہیں، اور اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. انٹرسٹنگ سر. اور فیض حمید کے وعدہ ماں گواہ بننے کے حوالے سے آپ کے کیا خبر ہے آپ کے پاس سر؟ بیکاز پہلے یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا نہیں بہت. دیکھیں، ہاں نہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن ہی نہیں سکتے. یعنی یہ تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا یہ تبصرے کیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ اگر بنے تو پھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر کیس ختم ہو جائے گا. وعدہ معاف وہی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں نے مل کے جرم کیا، ایک آدمی پکڑ گیا، اس نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں گواہی دے دیتا ہوں، آپ دوسرے ملزم کے اوپر جو ہے نا وہ مقدمہ چلائیں. تو کیا فیض حمید صاحب کے کیس میں یہ پوزیشن ہے کہ انہیں جو ہے وہ معاف کیا جا رہا ہے اور ان کی گواہی لے کے جو ہے وہ کسی اور کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا؟ اور وعدہ معاف گواہ اس کیس میں ہوتا ہے جس میں کوئی ایویڈنس نہ ہو، اور وہ بندہ جو ہے، جو ملزم جو ہے یا ون آف اکیوز جو ہے، وہ اپنی معافی کی گارنٹی کے اوپر وہ اپنی جو ہے وہ گواہی دے. تو اس کیس میں تو ایسی صورت ہی نہیں ہے. فیض حمید صاحب کے خلاف جو چارجز ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، ہاں ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اب تو ان کو وعدہ معاف گواہ کیسے بنا دیا جائے گا؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے سر. اہم ترین یہ مہینہ ہے، مگر آپ کو ریئلسٹکلی جس یہ پیس پہ چل رہے ہیں، معذرت ابھی ان سے بھی بات کریں گے، تھوڑا دھکا سٹارٹ لگ رہا ہے سلسلہ پورا. یہ 31 تک ان کا آپ کو لگ رہا ہے یہ مذاکراتی نشست جو ہے ایک کسی مثبت اختتام تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر 31 جنوری تک اس میں کوئی پیش رفت ہو گئی تو پھر اس کا ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ویسے جو ہے وہ ود ان اے منتھ مشکل ہے کہ سارے معاملات کا احاطہ نہیں ہو سکے گا. بالکل. اور اس دوران سر آپ پے در پہ نواز شریف صاحب کو بھی اعتماد میں لیتے چلے جا رہے ہیں انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ؟ جی بالکل، ہم ایک لفظ جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی اپروول یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے. اور the same is the position with People's Party representatives and the same اینڈ is آئی the گیٹ ٹو position with پیپلز پارٹی، the PTI representatives. کیونکہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ اب تو irrelevant ہو گئے میاں صاحب، 12ویں کھلاڑی ہیں سیاست کے. دیکھیں جی، یہ تو پھر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں سیاست سے، کیونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، سخت ناراض ہے سر. انٹرنیٹ کے اوپر پہیا جام جو آپ نے لگایا ہوا ہے، سخت نالائیں ہر سطح کے اوپر بات کر رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک، سینٹ، اسٹینڈنگ کمیٹیز، نیشنل اسمبلی، بلاول بھٹو، ہر جگہ بات کریں. گو کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کہتے ہیں مکمل طور پہ اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے کہ وزارت داخلہ اور حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کرانے کے احکامات دیتے ہیں اور میں تو کر دیتا ہوں. بس ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے وہ یہ بات ہر جگہ پہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے وہ بری الذمہ ہوں گے نہیں. کس کی ذمہ داری، کس کے احکامات پہ وہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں سر؟ بس بات یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے وہ فائر ویل کے لگنے کا یا جو بھی معاملہ ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ ہے نا. تو حکومت پہ جو ذمہ داری ہے تو حکومت کا کوئی بھی الائی یا ایون پیپلز پارٹی وہ صرف یہ بیان دینے سے تو اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی. تو اگر کوئی یہ ذمہ داری ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی مکمل طور پہ پرسہ ہے اس سسٹم میں جدھر انٹرنیٹ نہیں چل رہا، کچھ اپلوڈ بھی نہیں ہو رہا، نہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت بڑا اگر ہے کہ اگر یہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے میں اگر حکومت کا کوئی عمل دخل ہے تو اس عمل دخل کی ذمہ داری پیپلز پارٹی یہ بیان دے کہ جو ہے وہ اس ذمہ داری سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی.
وہ اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنے ہم ذمہ دار ہیں. اور اگر انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وہ وجوہات ہیں جو آئی ٹی منسٹری بتا رہی ہے کہ یہ ایک کوئی کریکشن کا عمل ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے یہ مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کو ہم گریجولی ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس اچھائی میں یا اس بہتری لانے میں بھی جو کریڈٹ ہے، اس کریڈٹ سے بھی ہم پیپلز پارٹی کو محروم نہیں کر سکتے. تو اب پیپلز پارٹی کیا پالیٹکس کر رہی ہے؟ دے پلینگ ٹو دا گیلری رائٹ ناؤ. جی بالکل، ایسے بیانات جو ہیں ان کا اس کے علاوہ کوئی اور مصرف نہیں ہے.